اسی طرح پر میاں بیوی کی محبت کے تذکرے بھی اللہ نے قرآن میں، بہترین رشتہ، اور آگے جملہ کہہ دیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ مودہ کہتے ہیں محبت کو، پیار کو، لو کو، اور رحمت کہتے ہیں ایک دوسرے میں شفقت کو۔ تو پیار کو پہلے کہا، شفقت کے بعد میں کہا۔ کیا مطلب؟ جوانی میں میاں بیوی میں خوب محبت ہوتی ہے، تو میری لیلا ہے، میں تیرا مجنون ہوں، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے، میرا چاند، یہ باتیں کرتے رہتے۔ کیوں؟ یہ مودت جوانی میں۔ بڑھاپے میں کوئی چاند نہیں کہتا، بڑھاپے میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ رحمہ، اس کو یہ رحمہ کہا۔ نظام الدین مرکز میں ہوتے تھے، ایک بڑے میں آئے ہمارے پاس، یہ کہا کہ مولوی صاحب دعا کرو، حجن کی طبیعت خراب چل رہی ہے، بس جو ہے اس کے مرنے سے پہلے میں مر جاؤں۔ یہ بات کہتی۔ پھر وہ نماز پڑھنے جاتے قریشی مسجد میں، بڈھی بیٹھی رہتی تھی، اجی مولوی صاحب دعا کرو، حاجی صاحب کی طبیعت بھی خراب چل رہی، بس جو ہے ان کے مرنے سے پہلے میں مر جاؤں۔ یہ رحمت ہے کہ بڑھاپے میں ایک دوسرے کا خیال رکھے، نشانی۔ تو جتنی سادگی ہوگی، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، اپنے بہت بڑے محدث گزرے، شیخ الہند کے یہ شاگرد تھے، خاص شاگرد۔ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں پڑھاتے تھے۔ یہ آئے اپنے استاذ کے پاس، اور اپنے استاذ کے پاس آ کر کہا کہ حضرت میں کشمیر جا رہا ہوں۔ میں کیوں جا رہے کشمیر؟ یہ کہ شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے۔ تو شیخ الہند کو پتہ چلا کہ نکاح کرنے کے لیے کشمیر جا رہا ہے تو وہاں پھنس جائے گا، ہمارے دیوبند کا کیا ہوگا؟ دیوبند، یہ دیوبند کو دیوبند کیوں کہتے معلوم ہے؟ دیوبند ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، تو وہاں عادت تھی کہ ایک تاریخ سال کی آتی تھی، وہ سال میں ایک لڑکی کو وہ لوگ بھیڑ چڑھاتے تھے مندر میں جا کر، گھرانے مقرر تھے، یہ سال اس کی باری، یہ سال اس کی باری، یہ سال اس کی باری، یہ سال اس کی باری۔ تو پھر وہ کہتے تھے کہ ہماری یہ دیوبند، یہ جگہ جو ہے محفوظ رہے گی۔ تو ایک اللہ والے تھے مسلمان، وہ گئے کسی کے یہاں مہمان بنے، وہ بھی بے ایمان تھا، بڑا پریشان، کہ چچا بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ بولے کہ وہ کل رات آنے والی ہے، ایک لڑکی کو بھیڑ چڑھانا ہے، اور وہ میری لڑکی کی باری ہے، اور تم بھی مہمان بن کے آ گئے، تو میں تو بڑا پریشان ہوں کہ کیا ہوگا، میری بیٹی کا یہ جوان بچی ہے، کل بھیڑ چڑھائی جائے گی، مر جاتی ہے وہاں جا کر، مندر میں چھوڑاتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا ٹینشن مت لو، یہ کام میں کر لوں گا۔ کیا کرو گے؟ اگر مجھے دلہن بنا دینا، مجھے دلہن بنا دینا۔ ارے تمہیں دلہن کیسے بناوے؟ گھونگھٹ ہی تو رکھنا ہے، گھونگھٹ کون اٹھاتا ہے؟ مرنا ہی تو ہے نا، مجھے لے جائیں گے، بہت اچھا۔ ان کو دلہن بنا دیا ہے مولوی صاحب۔ یہ مولوی گاؤں والے کیا سمجھے کہ بھئی دلہن ہے تو دلہن تو تھے نہیں، تو دلہا تھا، مولوی صاحب تھے۔ مندر میں چھوڑ دیا، دروازہ بند کر دیا۔ یہ مولوی صاحب کہتے تھے میں بھی ڈرا یار، ہر سال جو ہے یہ لڑکیاں کھا جاتا ہے ان کا دیو، پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا۔ تو میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، کچھ آوازیں تو سنی، یہ مولانا کہتے میں نے کچھ آوازیں تو سنی، لیکن میں آیت الکرسی پڑھتا رہا، آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ صبح میں صاحب گاؤں والوں نے آ کر جو دیکھا، دروازہ کھولا، زندہ تھا۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ اس گاؤں کا نام دیو بند ہے، میں نے تمہارے دیو کو بند کر دیا، اب یہ دیو قیامت تک نہیں آئے گا، تب جا کر اس کا نام پڑا ہے دیوبند۔ یہ اس کی تاریخ ہے۔ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں کشمیر کو، تم کشمیر جاؤ گے تو ہماری ترمذی پڑھاتے تھے حضرت اس وقت میں، یہ ترمذی کا کیا ہوگا؟ جاؤ، جانا نہیں ہے تو جاؤ، تم پڑھو، سبق پڑھو۔ حکیم مقبول کر کے تھے وہاں دیوبند میں، وہ آئے مولانا شیخ الہند سے ملنے کے لیے۔ فرمایا کہ حکیم جی کتنی بیٹیاں ہیں؟ میں کہا سب کی شادیاں ہو گئی، ایک رہ گئی، ایک ہماری ہے۔
وہ انور شاہ ہمارا انور شاہ جو ہے اس سے نکاح کر لو گے؟ ہاں ہاں کر لیں گے۔ حضرت ترمذی پڑھا رہے ہیں تو مولانا شیخ الہند محمود شیخ الہند نے بھیجا کہ جاؤ بھائی انور شاہ کو بلا لاؤ۔ اب شیخ الہند کا مقام تھا، یہ بھی استاد بھی بڑے شاگرد بھی بڑے، شاگرد نے آ کر کہا کہ حضرت ترمذی پڑھا رہے ہیں اور بہت بڑا مجمع ان کا درس سن رہا ہے۔ یہ فرمایا نہیں، استاد جی نے بلایا ہے، یہ جملہ کہتے تھے استاد جی نے بلایا ہے۔ استاد جی سے مراد شیخ الہند۔ تو اس نے جا کر کہا استاد جی نے بلایا۔ اچھا استاد جی نے بلایا؟ اب وہ جو ہے کتاب بند کر دی، شاگردوں سے کہا چھٹی کل پڑھائیں گے۔ اب شاگردوں کو ایسے چھٹی چاہیے ہی چاہیے، بھی لڑکوں کی ایسے چھٹی چاہیے، لڑکے خوش ہو گئے اور آئے اور آ کر کہا کہ یہ حکیم مقبول ہے، ان کی بیٹی ہے اور کشمیر آپ کو جانا نہیں، میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کر لیا، تم نے قبول کیا؟ ہاں سر بالکل قبول۔ شاگرد ایسے استاد ایسے، اور کوئی ودھی نہیں کچھ نہیں، پھر جو شریعت کے اعتبار سے جو ترتیب بنائی اور ترتیب بنا کر ان کا نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نے کتنا بڑا کام کیا وہ آپ جانتے ہیں۔ سادگی میں اللہ نے خیر رکھی، یہ ہمیں شاید رکھنا ہے۔